کل ایک مہارانی خطاب کر رہی تھیں اور ویڈیوز دکھا رہی تھیں ایک فلاپ شو کے بعد، جس سے ہم سمجھتے ہیں کہ پاپا ڈیڈی مولوی بچاؤ موومنٹ کے مالکان کے ہاتھوں سے طوطے تو اڑی گئے، راتوں کی نیند بھی چلی گئی۔ پہلی چیز، وہ مہارانی راجکماری، جس طرح میری ہم نام فردوس عاشق اوان کہتی، یہ بھی کہہ دیتی کہ میں نے عوام کے ساتھ جھوٹ بولا تھا اور ایک میں نے جعلی ایفیڈیوٹ دی تھی کہ کلبری فونٹ تو بعد میں ایجاد ہوا تھا، میں نے اس فونٹ کے اندر ایک ایفیڈیوٹ دی تھی۔ وہ اپنی ٹیپ بھی چلاتی جس میں انہیں کہا کہ میرے نام تو پاکستان میں بھی ایک جائیداد نہیں ہے، باہر کی جائیداد کی کیا بات کرنا ہے۔ وہ ٹیپ بھی چلاتی جس میں ان کے بھائیوں نے یہ بات کہی کہ یہ لندن فلیٹ ہم کرائے پہ رہتے ہیں، اور وہ بھی چلاتی کہ جو کچھ پاناما کے سلسلے میں ان کے والد محترم نے تقریریں فرمائیں، اور وہ انٹرویو بھی دکھا دیتی جو اسحاق ڈار نے ابھی بی بی سی کو دیا۔ تو کتنی پھر قوم مانتی کہ یہ سچ بولنے والی؟ قوم کو کب تک دھوکہ دیں گے؟ قوم نے کل اپنا جواب ان کو دے دیا کہ وہ شہر جس کو تخت لاہور کے نام سے یہ اپنے لیے منسوب کرتے تھے، اس شہر نے ان کی مقبولیت اور ان کی حیثیت کل دکھا دی ان کو، اور آج یہ پریشان ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جس میں ایک مولانا صاحب نے کشمیر کے معاملے میں جو کچھ خطاب کیا، جس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ کشمیر کو نہ اسلام دیا، نہ کشمیر کو حقوق دیے، نہ کشمیر کے لیے کوئی کام کیا، تو مولانا صاحب بہت بہت شکریہ کہ آپ نے تو سچ بولا، اس لیے کہ آپ خود جتنے عرصے کشمیر کمیٹی کے رہے ہیں، آپ نے کل اعتراف تو کیا کہ میں نے کچھ نہیں کیا۔ پاکستان تحریک انصاف تو بڑے فخر سے کہتی ہے کہ ہم نے اپنے اس 2.5 سال میں جس طریقے سے کشمیر کے معاملے کو اٹھایا ہے، وہ پاکستان میں اس سے پہلے نہیں اٹھایا۔ جن کھلے الفاظ میں یونائٹڈ نیشن میں وزیر اعظم نے تقریر کی، وہ اس سے پہلے پاکستان کے کسی لیڈر نے تقریر نہیں کی کشمیر کے معاملے میں۔ جتنی زور و شور سے ہم کلبھوشن یادیو کا مسئلہ لے کے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس بھی گئے، اور ابھی بھی ہماری پوری کوشش ہے کہ ہندوستان کا کردار ساری دنیا پہ عیاں کر دیں، اور اس سلسلے میں پچھلے ہفتے کی پریس کانفرنس بھی تھی۔ ہم انشاءاللہ کشمیریوں اور ان کو، کیونکہ ہم پاکستانی سمجھتے ہیں، کیا مزیدار بات ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو فارمولہ انڈیا نے دیا ہے وہ اڈاپٹ کر رہے ہیں، اور ہر شخص نے جا کے یہ وہاں کہا کہ بلتستان کو صوبہ بنایا جائے۔ تقریر میں کچھ کہتے ہیں، جلسے میں وہاں جا کے کچھ اور کہتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں منافقت، اور منافق کو کس طرح اسلام میں توجہ دینی چاہیے، وہ میں اپنے تمام عوام سے آپ کے ذریعے کہتا ہوں کہ قرآن کا ایک سورہ منافقون آیا ہوا ہے، اس کے اندر ان کے لیے کیا انتظام اللہ نے کیا ہے وہ اللہ نے لکھ دیا کتاب میں، اور انسانوں کے لیے بھی لکھ دیا ہے کہ انسانوں کو ان منافقوں کے ساتھ کیسے ڈیلنگ کرنی چاہیے۔ یہ منافق لوگ ہیں، اس سے کہ یہ جو وعدہ کرتے ہیں قوم سے وہ پورا نہیں کرتے۔ ایک اور لیڈر بلا وجہ بھٹو، ان سے بھی ہم سوال کرنا چاہتے ہیں۔
کہ بڑے زور سے آپ نے چیف آف آرمی اسٹاف کو فون کیا. وہ چیف آف آرمی اسٹاف نے آپ سے کہا کہ میں 1 ہفتے میں انکوائری کر کے اگر کوئی ذمہ داری ہوگی تو ہم اس پہ ایکشن لیں گے. اور اس نے اپنا وعدہ پورا کیا. آپ نے اس کی تعریف بھی کی, جلسے میں بھی کرتے تھے. جہاں آپ نے بڑا الزامات لگائے ہماری اس انسٹیٹیوشن کو جو اس وقت پاکستان کی یکجہتی کی ضمانت دیتی ہے, اور اس میں بھی اس کے جنرل اور اس کے ISI چیف کو آپ مخاطب کر کے باتیں کر رہے تھے, تو یہ وہی انسٹیٹیوشن کا سربراہ ہے جس نے ایکشن لیا. آپ نے بھی تو کچھ وعدے کیے تھے قوم سے. یہ واقعہ PDM کا کب ہوا تھا؟ 22 اکتوبر کا, کراچی کا جلسہ. کمیٹی کب بنی؟ 24 اکتوبر. مینڈیٹ کب دیا؟ کہ 1 ماہ. کب ختم ہوا 1 ماہ؟ 24 نومبر. 10 نومبر کو مرتضی وہاب نے پریس کانفرنس کی کہ انکوائری رپورٹ کمپلیٹ ہے اور ہم 1 ہفتے سے پہلے اس کو پبلک کریں گے. انکوائری رپورٹ کے اندر انہیں بتانا تھا کہ چیف منسٹر نے سچ بولا کہ جھوٹ بولا. چیف منسٹر نے کہا کہ IG پولیس اغوا ہوا تھا. ہمارے لحاظ سے IG پولیس کوئی بچہ نہیں ہے. حلیم عادل شیخ صاحب کی پریس کانفرنس کے الفاظ استعمال کرتے ہوئے کہ جس کو اغوا کر لیا گیا ہو اس کے گھر کی ویڈیو ٹیپس بھی موجود ہیں, دکھائے کہ کون وہ لوگ آئے تھے جو اغوا کر کے اس کو لے گئے. اگر اغوا نہیں ہوا تو مانو کہ تم نے جھوٹ بولا, اس سے کہ یا تم نے جھوٹ بولا یا نواز شریف کے اسپوکس پرسن زبیر نے جو سابق گورنر ہیں انہی نے جھوٹ بولا. تم دونوں سچے نہیں ہو سکتے, تم میں سے ایک سچا ہے. دوسری چیز جو اس سے زیادہ اہم ہے, سندھ پولیس میں بغاوت ہوئی. پولیس میں بغاوت نہیں ہو سکتی. اگر بغاوت پولیس میں ہوتی ہے, انگریزی میں اس لفظ کا نام میوٹنی ہے, اور بغاوت کے لیے ایک خاص قانون ہے. اس قانون کا اطلاق کیوں نہیں کیا جا رہا؟ کوئی سپاہی اپنا مورچہ چھوڑ کے نہیں جا سکتا. اس انکوائری میں پتا چلے کہ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے ان کو اکسایا. اسے اکسانے والوں کو سزا ہونی چاہیے. اس کے اندر ان پولیس افسران کے کردار کو واضح کیا جائے, چاہے وہ IGs ہوں, DIGs ہوں, AIGs ہوں, جنہوں نے SHO تک سے رخصتی کی درخواستیں لیں, ایک ہی الفاظ, ایک ہی طریقے کی. یہ معاملات سندھ کی لا اینڈ آرڈر سچویشن کے اوپر بہت اہم. نہ ان سے بسیں وقت پہ آتی ہے, یہ آتی ہے اور آتا ہے تو بڑے مسائل ہیں اس میں بھی, لیکن بسیں آتی ہیں, آتا نہیں ہے. آپ سمجھ گئے ہوں گے یہ آتی اور آتا کون لوگ کہتے ہیں اور کیوں کہتے ہیں. بات یہ نہ بسیں آتی ہیں, نہ کوڑا اٹھتا ہے, نہ اٹھتی ہے. اس لیے کہ شاید سمجھ میں کچھ غلطی ہو جائے تو میں دونوں صیغے استعمال کر لیتا ہوں کہ سمجھ میں ان کے آ جائے جو بلا وجہ بھٹو بنے ہوئے ہیں کہ کوڑا اٹھنا چاہیے, وہ اٹھتا نہیں ہے. پانی آتی نہیں ہے, بارش آتی نہیں ہے, بارش آتی ہے تو پانی آتا ہے. تو یہ کراچی ٹرانسفارمیشن پیکج کے اوپر کیا کام کر رہے ہیں, یہ آج تیسری دفعہ میں پریس کانفرنس میں آپ سے کہہ رہا ہوں اور سندھ حکومت کو دعوت دے رہا ہوں کہ وہ ایک اسکیڈول دیں کہ جو وہ منصوبے کر رہے ہیں وہ کب شروع ہوں گے اور کب مکمل. یہ ٹرانسفارمیشن پیکج پہ ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا
کہ ہر مہینے آ کے وفاق سے بھی پوچھیں گے اور سندھ حکومت سے بھی پوچھیں گے، اس سے کہ کراچی والوں کو یہ حق ہے، یہ ان کو کوئی بھیک نہیں مل رہی، یہ وہ شہر ہے جو ملک کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ پاکستان کو اگر ترقی کرنی ہے تو کراچی کا انفراسٹرکچر بہتر ہونا ضروری ہے۔ تو یہ تو وہ 3 موضوعات تھے جو میں نے کہنے۔ اب میں چاہوں گا حلیم صاحب جو ہیں وہ بھی کچھ کے ٹی پی کے حوالے سے، اس جلسے کے بارے میں سے، اور شاید وہ کچھ پیڈا کے حوالے سے بھی بات کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ سب کا شکر گزار ہوں، اور ہمارے محترم نقوی صاحب جو ہمارے پی ٹی آئی کا سرمایہ ہے، بہت سینئر ترین لیڈر ہیں اور ماشاءاللہ اپوزیشن لیڈر بھی ہیں، انہوں نے بڑی تفصیل سے بات کی ہے، لیکن میں چند پوائنٹ سامنے رکھنا چاہوں گا۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم شروع میں آپ یہاں بیٹھ کے ہم کہتے تھے کہ جی پپا ڈیڈی بچاؤ موومنٹ ہے، لیکن چند دنوں پہلے جب پتہ چلا کہ مولانا صاحب نے بھی کیا کیا گل کھلائے ہوئے ہیں اکرم دورانی کے زمانے میں، کتنی کرپشن کی ہوئی ہے، جب ان کو نوٹس نکلے تو پی ڈی ایم اسٹینڈ فار پپا ڈیڈی مولانا بچاؤ موومنٹ۔ اور کل تھا آریا پار ہوگا، استعفے ہوں گے، کچھ ہوگا۔ میں کہتا ہوں نہ کل کوئی آر ہوا نہ کوئی پار ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ میں سمجھتا ہوں کہ کل پھر وہی ہوا کہ جو انہوں نے پہلے کیا، آر پار والے فارغ ہو گئے اور کوئی استعفے بھی نہیں آئے۔ اور کل کا جلسہ میں کہنا چاہتا ہوں ہمارا 2012 سے 11 سے لے کے 18 تک کے جلسوں کو دیکھے، کسی بھی جلسے کو اٹھا لیں اس سے 25 حصے کے برابر نہیں، سے زیادہ بھی نہیں تھا۔ ایک طرف علی بابا اور 11 چور، اور ایک طرف ساڈا، اور ایک طرف علی بابا 11 چور اور ان کے پورے خاندان، اور ایک طرف ساڈا کلا کپتان۔ اور الحمدللہ سارے جلسے جو تھے، وجہ کیا تھی؟ جب عمران خان صاحب کے جلسے ہوتے تھے تو عوام آتے تھے کسی کاز کے اوپر، کسی مقصد پر، کسی وجہ سے۔ اب سب کو پتا تھا کہ یہ آریا پار بھی اس لیے کرنا چاہ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے پیسے بچانے ہیں، انہوں نے اپنے لوٹا ہوا مال بچانا ہے، انہوں نے اپنی جانیں بچانی ہیں، انہوں نے اپنے کیسز سے جانیں چھڑانی ہے، انہوں نے نیب سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے، انہوں نے NRO حاصل کرنا ہے۔ ڈراتے رہے ڈراتے رہے ڈراتے رہے، اور کل ان کی پہلی جو ان کا ایک وہ تھا فیز تھا، اس کا آخری جلسہ تھا، کیا ملا؟ خواری، رسوائی۔ اور کل کوئی بیچارہ کہہ رہا تھا کہ مجھے 500 دے کر لائے، میرے پاس واپسی کے کرائے نہیں ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ عوام لیڈر کے پیچھے نکلتے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا خلیج میگزین میں ایک سروے آیا ہے، 32,000 اس کا سیمپل ہے، 42,000 جو بڑا سیمپل ہوتا ہے، چھوٹا نہیں ہے۔ اس میں ان لوگوں نے کہا کہ 82% لوگ 2023 میں عمران خان کو ووٹ دیں گے، اس لیے کہ عمران خان نے ان سب چوروں کو ایک جگہ اکٹھا کر کے بے نقاب کر دیا، اور کل اسی کی ہم نے ثبوت دیکھ لیا۔ تو ان کے جملے ڈیٹ دے رہے تھے مختلف۔ پہلے مولانا صاحب نے کہا تھا میں جا رہا ہوں، یہ ابھی مارچ میں چھوڑ دیں گے، اور اس کے بعد استعفے کا ایک ٹوپی ڈرامہ سندھ میں سٹارٹ کیا ہوا ہے ان لوگوں نے، 2 نمبر چوروں نے، لٹیروں نے، کہ جی ہم استعفے دے رہے ہیں۔ تو میں اور نقوی صاحب دونوں اور سب ساتھی دیکھیں، جو 65 کے 65 لوگ ہیں وہ شیروانے تیار کر لیں، لیکن ہم 2 سائزوں کے بنا لیں گے، ایک ایکسٹرا لارج ایک میڈیم، تاکہ کسی کو بھی آ جائے۔ ہم تو تیاری کر رہے ہیں، یہ استعفیٰ دیں، ہم الیکشن لڑیں گے، ہم ویلکم کرتے ہیں۔ اگر تھوڑی سی خواجہ آصف آج کل مجھے بہت یاد آتے ہیں، کاش آپ لوگ ان کا قوال زرعی یاد کر لو، تھوڑی سی بھی شرم ہو، تھوڑی سی بھی حیا ہو تو استعفے دو۔ سندھ میں بھی ہم کہتے ہیں پیچھے نہیں ہٹو، ہم استعفیٰ دیتی ہوں تو فوراً استعفیٰ چاہیے آپ کا۔ ہم نے اپنے پچھلے دنوں نے میٹنگ بھی کی تھی، ہم نے کہا شاید ہے تو غیرت کی بڑی کمی، شاید آ جائے۔ انہوں نے نقوی صاحب نے پورے سندھ کے ہمارے جو وہ تھے الیکٹیبلز تھے، ہمارے کینڈیڈیٹ تھے، رنر اپ کینڈیڈیٹ تھے، سب کو بلایا تھا، اور سب کو ہم نے تیاری کا کہہ دیا ہے۔ ہم کہنا چاہتے ہیں، اور دوسرا ایک طرف کہتے ہیں استعفے دینا چاہتے ہیں، ان کی 2 نمبری کا ثبوت، دوسری جانب تاج حیدر صاحب خط لکھتے ہیں الیکشن کمیشن کو کہ سندھ میں کوئی کورونا نہیں ہے، حالات ٹھیک ہیں، الیکشن کرائے جائے۔ جب استعفے دینا چاہ رہے ہیں تو الیکشن کیوں کرانا چاہ رہے ہیں؟ 2 نمبری۔ پھر ایک اور تاج حیدر صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے سندھ میں کنٹرول کر لیا کورونا کو، عذرا پیچو کہتی ہے کہ حالات بڑے خراب ہیں پرسوں۔
تو عذرا پیچو صاحبہ جھوٹی ہیں، تاج حیدر جھوٹے ہیں، مراد علی شاہ جھوٹے تو پورا ٹبر ہے ان کا، پوری پارٹی جھوٹ پہ ہی چل رہی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کون سچا ہے؟ استعفے ایک طرف مانگتے دیتے ہیں، دوسری طرف ایک بھی استعفیٰ نہیں دیں گے۔ اور میں بتانا چاہتا ہوں اس اسمبلی میں، اس معزز ایوان میں اگلی 2 سیٹوں کے علاوہ اگلی 2 سیٹوں پہ امارات یافتہ ایم پی ایز وزیر بنے بیٹھے ہیں۔ اس کی پچھلی سیٹوں والے کوئی ان سے رابطے میں، کوئی ان سے رابطے میں، کوئی مجھ سے رابطے میں، ہم سب سے رابطے میں۔ وہ ایم پی ایز کہتے ہیں کہ 20 ایڈوائزرز اور کوارڈینیٹرز بنے ہوئے ہیں۔ کیا ایم پی ایس نااہل ہے؟ ان کو جو ڈیل اچھی دیتا ہے وہ گھر میں ہی بے شک بیوی اس کو نہ ووٹ دے وہ ایڈوائزر بن جاتا ہے آ کر۔ لیکن جو وہ خاندانی لوگ بھی بڑے بیٹھے ہیں یہاں، مراد علی شاہ بھریا سٹی والے مراد علی شاہ، سینئر ترین میں کہنا چاہتا ہوں پارلیمنٹیرین، نیٹ اینڈ کلین۔ مشکل ہے پیپل پارٹی میں، پیپل پارٹی اور جوڑ نہیں بنتا نیٹ اینڈ کلین اور پیپل اس کا، لیکن اس جیسے لوگ آخری سیٹ پہ بٹھائے ہوئے ہیں۔ وہ لوگ جو ڈیل اچھی دیتے ہیں، میل اچھی دیتے ہیں، ان کو آگے بٹھایا ہوا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں استعفیٰ دے، ہم تیار ہیں۔ اور آگے میں چھوٹی چھوٹی بات کرتا چلوں۔ نقوی صاحب نے بات کی انکوائری کی، تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ کیپٹن صفدر کیس کے بعد جو ڈرامے بازی آپ لوگوں نے سٹارٹ کی، تو میں کہتا ہوں پارٹی ختم نہیں ہوئی، پارٹی ابھی شروع ہوئی۔ اور جس انداز سے وزیر اعلیٰ ہاؤس سے سندھ کا ایکٹنگ انسپیکٹر جنرل جو ہے فروخ بشیر ہے، ایس ایس پی فروخ بشیر، جو کہ ہوم منسٹر بھی ہے، جو کہ آئی جی بھی ہے، ٹرانسفر بھی کرتا ہے، پوسٹنگ بھی کرتا ہے، افسر بھی لگاتا ہے، چینج بھی کراتا ہے، کمیشننگ بھی لیتا ہے، اگرائی بھی کرتا ہے، منتھلیاں بھی وصول کرتا ہے، سی ایم ہاؤس سے مینیج ہوا۔ اور جس انداز سے ایک میوٹنی کی فضا پیدا کی گئی، ہم کہتے ہیں کہ آپ نے 3 وزراء کی کمیٹی بنائی، ویئر از دا رپورٹ؟ آج تک اگر رپورٹ ہمارے بھائی ہم ہیں نا اسٹیک ہولڈر، میرا بھانجا وقاص خان پی ٹی آئی کا میرا کوارڈینیٹر ہے، اس تک سے تو ملے نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے انہوں نے ایک گمکس کر کے، لیکن جان چھوٹی نہیں ہے ان کی۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس کی انکوائری رپورٹ آنی چاہیے اور ہمیں بتانا چاہیے کہ ٹھیک ہے ایک ادارے نے تو اپنا کام کیا، آپ لوگ کیا کر رہے ہیں، سندھ حکومت کیا کر رہی ہے۔ اور دوسری ایک اور بات آخری، اس کے بعد ایک اور آپ کو بتاتا ہوں، یہ بڑے یہ سندھ کے غدار ہیں، یہ سندھ کھپائن وارا ہیں، سندھ کھپائندو پادر کھائندو انشاءاللہ ثابت کر دوسما۔ ایپیکس کمیٹی 1100 ارب کے پروجیکٹس کا، جس کو کراچی پیکج کہا جا رہا ہے، 1100 ارب کا جو پروجیکٹس کے لیے، جس میں 62% فیڈرل گورنمنٹ اور 38% سندھ گورنمنٹ کا تھا، اس میں طے ہوا تھا کہ ایپیکس کمیٹی، جس کے اندر سندھ گورنمنٹ کے نمائندے ہیں، جس میں فیڈرل گورنمنٹ کے نمائندے ہیں، جس میں کور کمانڈر صاحب ہیں، اور بھی اس میں اداروں کے نمائندے ہیں، ایپیکس کمیٹی سے اپروول لیا جائے گا، کنسلٹیشن ہوگی، ان کی مشاورت سے ایڈمنسٹریٹر کراچی لگایا جائے گا۔ افتخار شالوانی صاحب کو ہٹانے کے بعد سنا تھا 2-3 نام گردش کر رہے تھے کہ صاف ستھرے نام ہو، سب کو اعتراض ہو، نوٹیفائی سندھ گورنمنٹ نے کرنا تھا۔ لئیق احمد صاحب کو رات کے اندھیرے میں ان کو نوٹیفائی کا پتہ نہیں، سی ایم صاحب سیمن میں، کراچی میں، امریکہ میں، جہاز میں، ہمیں تو نہیں پتا، سنا ہے کہ چلے گئے، آگے کیا کرنے گئے، لیکن وہ ایک الگ ایشو ہے کہ وزیر اعلیٰ پرسوں سے کہاں غائب ہیں؟ جی 2 مہینے سے ویسے غائب، ہر روز آتے تھے، بچو 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 بچو، کورونا کورونا کورونا، کدھر غائب ہیں؟ میں تو اس پہ آتا ہوں، وہ الگ سبجیکٹ ہے، میں پہلے آتا ہوں لئیق احمد۔ انہیں اور کوئی، میں پھر بتا رہا ہوں، نہ میں اس سے ملا، نہ میری کبھی فون سے بات ہوئی، نہ میری دوستی، نہ میری دشمنی، نہ میرا ذاتی اختلاف، لیکن 1100 ارب اس شہر کے اوپر ٹیکس پیئر کا خرچ ہونا ہے۔ لئیق احمد جو کہ فوڈ ڈپارٹمنٹ میں کرپشن کا یا حصے دار، اگر حصے دار نہیں تو ذمہ دار، اگر کوئی سیکٹری اپنے ڈپارٹمنٹ میں کرپشن نہ روک سکے، 50 لاکھ بوریوں کی کرپشن، جس میں سندھ گورنمنٹ نے نیب کو خط لکھا کہ یہ بوریاں یہ چوری ہو گئی، ہمیں ریکور کرا کے دو، کس انداز سے جعلی چیکس کے اوپر پوری، کس وزیر اعلیٰ ہاؤس کے کہنے کے اوپر پورے فوڈ ڈپارٹمنٹ کے اندر کی جو کرپشن ہوئی اس کا ذمہ دار لئیق احمد۔ ایکسائز ڈپارٹمنٹ جو آپ کو پتہ کرپٹ ترین ادارہ ہے، جس کا منسٹر کماؤ پوت ہے مکیش چاولہ، ایکسائز میں کرپشن کے اندر بھی یہ سیکٹری، میں طے کرتا ہوں منسٹرز کو، پولیٹیشنز کو، اچھا صاف ستھرا بھی کوئی آدمی آ جائے نا، اس کو رستہ کرپشن کا یہ کرپٹ بیوروکریٹ دکھاتے ہیں، کرپٹ صاف بھی ستھرے ہوتے ہیں۔ ایکسائز میں بھی سیکٹری رہا یہ لئیق صاحب، اور وہاں بھی انہوں نے کرپشن کی۔ داخل ہو کوٹ سبزل سے یا کشمور سے، کالی وردی میں یہ ایکسائز والے بیٹھے ہوتے ہیں، ڈاکو لگتا کھڑے ہیں،
پیسے لیتے ہیں، شراب کے گتوں میں پیسے چلتے ہیں، گاڑیوں کے رجسٹریشن میں پیسے چلتے ہیں، ہوٹلوں کے، گھروں کے، کمرشل اس پہ بھتا چلتا ہے، اس کے اوپر بھی سیکٹری رہے۔ آج 1100 ارب کا پروجیکٹ ہے، دودھ کی رکھوالی پہ بلے کو بٹھا دیا گیا۔ میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ میری بات ہوئی ہے، جو ہمارے ایپیکس کمیٹی میں ممبرز، ہمارے 2 فیڈرل منسٹرز ہیں، ان کو بھی اعتماد میں نہیں لیا گیا، لازم بات ہے کسی اور کو بھی نہیں لیا ہوگا۔ ہم کہتے ہیں کہ اس پر نقوی صاحب بھی میں چاہتا ہوں کلوزنگ کمنٹ ضرور دیں گے، لئیق احمد صاحب کو فوری طور پہ ہٹایا جائے اور کسی نیٹ اینڈ کلین افسر کو، جو کہ سندھ میں بھی مل جائے گا، بیچارہ کی سائٹ پہ بیٹھا ہوگا، اس کو ایڈمنسٹریٹر کراچی کا چارج دیا جائے۔ ہم نہیں چاہتے کہ جو پہلے ہمارے ہزارہا ارب کا پچھلے 13 سال سے یہ بٹے کھاتے لگا رہے ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ اس کا بھی حشر یہ وہی کرے۔ اب آ جائیں جی، پچھلے دنوں ایک قرارداد آئی، وزیر اعلیٰ کامبو خان نہیں، مراد علی شاہ صاحب وہ آ گئے، سندھ کا درد انہیں جاگا اور کہا کہ جی سندھ کھپائی دیں، یہ کر دیں کہ جی پتہ نہیں گورنمنٹ نے کیا کر دیا۔ جبکہ اس جو فیڈرل گورنمنٹ نے جو آرڈیننس لائے ہیں، جو پیڈا بنا ہے، یہ بنڈل آئی لینڈ اور جو اس کے حوالے سے، اس کے اوپر بھی انہوں نے این او سی جولائی میں بھی دی تھی، این او سی دی تھی، لیکن اس کے بعد یہ سمجھ رہے تھے کہ این او سی دیں گے، یہ ہمیں دے دیں گے، ہم پھر اس کسی سے بلڈر سے ڈیل کر لیں گے، جیسے ادھر جامشورو اور ادھر ملیر میں کیا ہے، اسی طریقے سے خود پارٹنر بن جائیں گے اور بٹے کھا۔ لیکن اس وقت بیٹھا تھا اوپر، پہلے تھا آصف زرداری کی گورنمنٹ، دوسرا دور تھا نواز شریف کا، اب فیڈرل گورنمنٹ ہے عمران خان کی، جو کرپشن نہیں کرنے دیتا۔ تو انہوں نے این او سی دی، لیکن این او سی آنے کے بعد جب انہیں پتا چلا کہ میرٹ پہ ہوگا، کچھ بکے گا نہیں، انویسٹمنٹ ہوگی، ترقی ہوگی، سندھ کی سندھ میں ہوگی، اس کے اوپر انہوں نے پریشر آیا تو انہوں نے بھاگ لیے۔ آج میں لیٹر آپ کو ایک شو کر رہا ہوں، 2015 مارچ 2013 میں، 15 مارچ 2013 کو ممبر لینڈ یوٹیلائزیشن سندھ گورنمنٹ ممبر ایل یو ثاقب سومرو، جو اس وقت مفرور ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ جی پڑھ دیں، میں پڑھ دوں، سنا دوں آپ اس کو بریف کر دیجیے جی۔ دیکھیں یہ لکھا ہے، ایڈریس ہے سیکرٹری منسٹری آف پورٹ اینڈ شپنگ گورنمنٹ آف پاکستان اسلام آباد، ڈیٹڈ 15 March 2013. Ownership of land falling within the islands of Arabian Sea. Subject یہ ہے. It states, the Barrier Town Private Limited has moved to the Sindh government for issuance of an NOC regarding the development of Bundle and Budu Islands. The competent authority, that is, Chief Minister of Sindh, has been pleased to approve that NOC may be given to the above applicants on the following conditions. Ownership of these islands is an old issue, and if the stand of the province of Sindh that all islands of Arabian Sea are the property of province of Sindh. Though it is an old dispute of land, was abandoned since long, therefore for the purpose of economic activity, the agreement be made in between the federal and provincial government. The Barrier Town has been declared a successful bidder by the Port Qasim Authority without the consent of the province of Sindh government. As Sindh government claiming its ownership since long, therefore, the agreement done with the Barrier Town Limited is without the consent of the Sindh government. The agreements need to be vetted by the Sindh government. You are therefore requested to please arrange a meeting of high level that the decision on the point may be taken. The land may be given to Barrier Town to adopt a formula on 50-50% ratio from the sale proceedings of the island. مسئلہ بڑا واضح ہے. بیریا ٹاؤن کیا ہے؟ ملیر کی زمین بیچی گئی. سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا. کیا سپریم کورٹ نے روکا کہ جنہی نے یہ زمین دی تھی بیریا ٹاؤن کو ان کو سزا نہ دی جائے؟ یہ واضح ہو چکا ہے سپریم کورٹ کے فیصلے سے کہ بیریا ٹاؤن نے زمین غلط طریقے سے اختیار کی. لیکن سندھ گورنمنٹ کا ایک افسر، ایک وزیر نہیں پکڑا گیا. اور یہ دنیا بھر میں ہو رہا ہے. سوئٹزرلینڈ میں
کوٹیکنا کے لوگوں کو سزا ہوئی. کس بات کی سزا ہوئی؟ کہ ہم نے پاکستان میں لوگوں کو رشوت دی. انہوں نے یہ بھی بتایا کس کو رشوت دی، اور رشوت لینے والوں نے کہا کہ میری دماغی حالات درست نہیں ہے، میں کورٹ نہیں آ سکتا. یہ جھوٹے، یہ مکار، یہ فریبی اس خط کا جواب دے کہ کیا 2013 میں اور 2018 میں کیا یہ دو آئی لینڈ کو کرین سے اٹھا کے اسلام آباد لے جائیں گے، بلوچستان لے جائیں گے، کہاں لے جائیں گے؟ کیا فرق ہے؟ صرف کرنے والے کا فرق ہے، صرف کرنے والے کا فرق ہے. شاید ان کو شکایت ہے کہ ان کو حصہ نہ ملے. حصہ لیں گے تو حصہ دیں گے، ہم تو حصہ لینے کے چکر میں ہی نہیں. پورا طریقے ہم تو کہتے ہیں انوائرمنٹل سٹڈی ہو، ماہی گیروں کے حقوق رکھے جائیں خیال، انٹرنیشنل کنسلٹنٹس، مایہ ناز کنسلٹنٹ اس کی پلاننگ کرے اور اس کی ایگزیکیوشن کے اوپر بھرپور نگاہیں اور آڈٹ ہو. جو چیز سندھ حکومت کرنا چاہتی ہے، جتنی شرائط لگانا چاہتی ہے، مرکز ان سب کو میرے خیال سے ماننے کو تیار ہے، اگر اس میں سندھ کے عوام کی بہتری ہے اور ترقی کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں. تھوڑا سا میں ایڈ کروں گا اس کو، تھوڑا سا اس میں. چلیے پھر دیکھیے جی میں بتانا چاہتا ہوں، اور سندھی میں بھی آخر میں 2 الفاظ بولوں گے، چونکہ انہوں نے 6 کروڑ سندھ کے بھائیوں کو ہمیں انہوں نے ورگلانے کی کوشش کی. یہ سندھ کا ایک مایہ ناز اخبار کاوش، اور 2013 میں علی قاضی صاحب اس کے روح رواں ہوتے تھے جو سندھ کے ایشوز کے اوپر بات کرتے ہیں. اور ایک دلیر صحافی سندھ کا بیٹا اختیار کھوکھر کی رپورٹ کاوش اخبار میں ہے، جس میں اس سارے قصے کو بتایا گیا. اور اس کے بعد اس لیٹر میں کیا ہے؟ اس لیٹر میں ہے کہ اس وقت آصف زرداری صاحب صدر پاکستان تھے، پیپل پارٹی کی گورنمنٹ تھی، یہ بحریہ ٹاؤن کو یہ بلڈ کر کے بیچ دیے گئے تھے. ماں چواں تو سندھ کھپائیندو، پادر کھائیندو، اساں جے ہتھاں بھی کھائیندو، سڄی سندھ ہتھاں کھائیندو. مطلب آج آئی لینڈ کی ڈیولپمنٹ کی بات ہو رہی ہے. انہوں نے کہا کہ بلڈ کر کے بحریہ ٹاؤن کو دے دیا. اور ایک خاص آدمی ٹپی موجود تھا اس وقت. بحریہ ٹاؤن کا پارٹنر کون ہے آپ سب جانتے ہیں. اس کے بعد سندھ گورنمنٹ نے کہا کہ جی ہمیں منظور ہے لیکن 50% سندھ گورنمنٹ کو بھی دے دے. آج کیا فرق ہے؟ وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ اگر ڈیولپمنٹ ہو تو ایک روپیہ جو یہاں سے ریونیو آئے وہ سندھ پر خرچ ہوگا، 1 ٹکا مرکز نہیں لے کر جائے گا. 1 ٹکا مرکز. انہوں نے تو بڈ کر دیا، پارٹنرشپ ڈال دی، ادھر کارو جھر کو بیچ رہے ہیں، ذوالفقار آباد انہوں نے بیچ دیا. میں کہتا ہوں انہوں نے سندھ کھپائے ہوا، یہ غدار آئین سندھ جا، انہوں نے موہنڈا پہ سنجاڑیو، انہوں نے یہ بیٹ اساں 2013 میں کھپائن پیا، ہانے بھی انہوں نے بیٹ کھپائن کی سازش کئی ہے. یہ کارو جھر پیا کھپائن، انہوں نے بحریہ ٹاؤن کی زمینوں گوٹ کھپائے چھڈیو. انہوں کے اتنے قراردادوں کن تھا، مانو جیکو سندھو ہے اٿی ونے، سندھی نہ ویہی ونے. سندھی سندھی قوم کے یہ ورگ لائن تھا. انہوں نے تمہارے ایمبولینسوں خرچے ورتیوں ہیں، تمہاری دواؤں خرچیوں ہیں، تمہاری کتابوں خرچیوں ہیں. تو انشاءاللہ اس کے اوپر میں چاہتا ہوں سب دیکھیں. اور نقوی صاحب اب آپ سب کلوزنگ ریمارکس کریں. جی آخر میں ہم 31 دسمبر کا بے چینی سے انتظار کر رہے ہیں اور یہ دیکھیں گے کہ جو انہوں نے وعدہ کیا ہے مولوی جی سے اور اپنی فیوریٹ کزن سے، جس کا ابا فرار، جس کا بھائی فرار، جس کی ایک ساڑو ان کے خانقاہ ان کے فادر ان لا وہ فرار، دوسرا بھائی فرار، ان سب مفروروں سے جو وعدے کیے ہیں وہ بلا وجہ بھٹو 31 دسمبر کو ایک شخص آئے گا، آغا سراج درانی کے سامنے کھڑا ہوگا اور اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا استعفیٰ دے گا اور ریزائن کرے گا، اور انشاءاللہ الیکشن بھی ہوں گے سندھ میں. اور پھر ہم بھی تیار ہیں اور ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ یہ باقی اسمبلیوں میں بھی یہی کریں گے.
और हम इंतजार करते हैं। अगर तुम सच्चे हो तो जो कौम से तुमने वादा किया था कि हम इस्तीफे देंगे, इस्तीफे दो। और हम खान साहब से भी दरखास्त कर रहे हैं कि फौरी तौर पर हर सूबे का पार्लिमानी बोर्ड को एक्टिवेट करें और इनकी सीटों पे जिन पे ये रिजाइन कर रहे हैं उस पे एप्लीकेशंस तलब करें। हम एक अदना कारकुन से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, हमारा हर शख्स हर वक्त इलेक्शन के लिए तैयार है। तुम्हें नुकसान है, हमें तो कोई नुकसान नहीं। देखते हैं तुम में कितनी तप्पड़ है। आओ सामने। नकवी साहब, आपने अभी जिक्र किया इस्तीफों का मामला, तो अभी 31 दिसंबर में तो बिल्कुल थोड़े से दिन रह गए, तो पीटीआई ने फैसला कर लिया कि सिंध का वज़ीर आला फिर पीटीआई की जानिब से कौन होगा। खुर्रम शेख ज़मान पीपल्स पार्टी के पीटीआई के सिंध में सीनियर कारकुन है कि उनको नामजद करेंगे या डॉक्टर इमरान शाह को नामजद करेंगे? हर वो शख्स जो एमपी है बन सकता है, उसमें से कोई भी नॉमिनेट हो सकता है। लोगों में से कोई भी हो सकता है जी। हमें इस बात का एक फख्र हासिल है कि हम नोट नहीं लगाते कोई पोजीशन लेने के लिए। जिस पे इमरान खान साहब समझेंगे, पार्टी की लीडरशिप समझेगी, आला क़यादत, कि वो सिंध की बेहतर खिदमत करेगा, वो इंशाल्लाह अगला सीएम भी होगा। फिरदौस साहब, एक तो मुशीरों की फौज तो माशाल्लाह इमरान खान ने बहुत बड़ी भरी हुई है जी। मुशीरों की फौज तो जिनको घर में कोई वोट न दे उनको मुशीर बना दिया इमरान खान साहब ने भी। एलएनजी स्कैंडल 122 अरब रुपए का है। उनके जो मिनिस्टर का काम ही यही है कि सोचना है, अपने तजर्बे से फायदा देना था, लेकिन 122 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाया गलत टाइम पे टेंडर करके बिड देकर। एक तो ये सवाल के इतने सोचने का काम था वो भी नहीं किया। नंबर 2, सीपेक अथॉरिटी के आप मुझे समझा सकते हैं एलएनजी स्कैंडल अगर आपको समझ में आया है? सर, आप शादी के प्रोग्राम देख लें। नहीं, मैंने तो देखा, उसका जवाब भी देख लिया आप। उसका जवाब भी देख लें भाई, उसका जवाब भी देख लें। 122 अरब के स्कैंडल के ऊपर ऑयल की प्राइसिंग दुनिया भर में जिस तरह होती है और किस वक्त खरीदा जाता है, उसके अंदर बहुत टेक्निकल इश्यूज हैं। तो इसके लिए अगर आप आना चाहें, मैं आपको दावत देता हूं, मेरे दफ्तर आ जाए, मैं डिटेल में आपसे बात करूंगा, इसमें बात कर लूंगा। सारे सहाफी इस मौजू के ऊपर खुद हम नदीम बाबर को, उमर अयूब को यहां बुला लेंगे, वो भी देंगे। मैं भी इस काबिल हूं, मेरा भी पावर सेक्टर से ताल्लुक रहा है कि मैं आपको दे सकूं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से इसका मौजू नहीं बनता। आपके कहने का मतलब ये कि आपकी गवर्नमेंट में सब फरिश्ते हैं माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी गवर्नमेंट में इस बात को हम कहने को तैयार हैं कि जो चोर होगा उसको हम छोड़ेंगे, चाहे वो दूसरों में हो चाहे हमारी में। पापा जो